learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ نمل شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب کی۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ سچی خبروں پر مشتمل آیات ہیں۔ یہ آیات ایمان کی دعوت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ آیات ہیں جنہوں نے رسولوں کی پہچان کروائی۔ ان آیات سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں جن کے دل روشن ہیں۔ وہ کتاب مبین یعنی واضح اور روشن کتاب ہے۔ یہ کتاب ماضی کے حالات اور مستقبل کے واقعات کی خبر دیتی ہے۔ یہ کتاب ہے جو ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سلامتی کے راستوں کو واضح کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو اپنے اوپر چلنے والوں کو سعادت اور کمال تک پہنچاتی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ سورہ النساء 175۔ قرآن پاک کے مومنوں کے لیے ہدایت ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ ان کی ہدایت پر مزید ہدایت کا اضافہ کرتی ہے، اہل ایمان کی صراط مستقیم کی طرف چلنے میں رہنمائی کرتی ہے، ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ انہیں کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور انہیں اللہ کی طرف سے اس ثواب کی خوشخبری دیتی ہے جو اس راستے پر چلنے سے ملنے والا ہے۔ قرآن پاک کے خزانوں کی چابی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اس قرآن کی معرفت نہیں ملتی۔ قرآن کا مخاطب سب سے پہلے دل ہے۔ جو انسان ایمان اور یقین کے ساتھ کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہے تو قرآن کی حکمت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی پہلی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ باطنی آداب سے مراد خشوع ہے جو نماز کی اصل روح ہے۔ جو نماز میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں وہ تلاوت، رکوع اور سجدوں اور دیگر افعال کو انجام دیتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ غیب، قیامت، جنت، دوزخ، حساب اور میزان پر یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص آخرت کے حق ہونے کا سچے دل سے اعتراف کرے تو اس کے نتیجے میں اس کا ذہن جو ہے وہ صحیح راستے پر چل نکلتا ہے، اس طرح اس کی زندگی درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان ایسی قوت ہے جو اس دنیا میں خواہشات اور جذبات کو دباتی ہے اور توازن عطا کرتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم، مزین کر دیے ہم نے ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فہم یأمہون، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی سنت کے مطابق ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے شر اور فساد پر مبنی اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی ان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت اور آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو خوشنما بنانے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا اصول جاری ہے۔ نیک لوگوں کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے اور بروں کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، تاہم برائی یا اچھائی کو اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ فہم یأمہون، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں، یعنی تزین اعمال کا شکار لوگ گمراہی کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے، یعنی معروف کو نہیں جانتے اور برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کی رضا کے مطابق کام نہیں کرتے۔ فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ سورہ الرعد 33۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ دنیا میں بھی بدترین عذابوں میں گرفتار رہتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اہل دوزخ میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی سب سے سخت عذاب دیے جانے والے ہیں۔
وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ البتہ آپ دیے جاتے ہیں قرآن من لدن حکیم علیم کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوتا ہے، جس کی آپ کو تلقین کی جاتی ہے، ایسی ہستی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو تمام لوگوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کی نظروں میں تمام انسان بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق اور فرائض اپنے اسی وسیع علم کی بنا پر مقرر کرتی ہے۔ پھر وہ حکیم بھی ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کے احکام بندوں کی مصلحت پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا عنقریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے، بخبرن کوئی خبر، او آتیکم یا میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابن قبسن ایک انگارہ جلتا ہوا، لعلکم تستعلون تاکہ تم تاپ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے ابتدا کی ہے کہ ان پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو چند سال قیام کرنے کے بعد مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، اس وقت تاریک اور ٹھنڈی رات میں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کر راستے کے بارے میں خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے، اور انہوں نے کہا یا میں تمہارے پاس آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو، کیونکہ رات شدید ٹھنڈی تھی اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ نفع مند تھی۔ فلما جاءہا پھر جب وہ اس کے پاس آیا، نودیا تو پکارا گیا، امبوری کا برکت دی گئی ہے، من فی الناری جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے، یعنی جو آگ میں ہے وہ پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور اس کے ارد گرد کیا تھا؟ ارض مقدس اور شام تھا۔ اس سے مراد ارد گرد والے فرشتے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور آگاہ فرمایا کہ یہ نہایت مقدس اور مبارک جگہ ہے۔ یہ اس مقام کی برکت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے اور آپ کو آواز دینے اور آپ کو رسالت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اللہ پاک ہے، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ عالی شان اور عظیم کبریائی والا ہے اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہے، زمین اور آسمان اسے گھیر نہیں سکتے بلکہ وہ اکیلا ہے، بے پرواہ ہے اور مخلوق کی مشابہت سے پاک اور بری ہے۔ ابن کثیر۔ یا موسیٰ اے موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم یقیناً میں اللہ ہوں سب پر غالب کمال حکمت والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو تم سے خطاب کر رہا ہے وہ ان کا رب اللہ ہے جو اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت 14۔ العزیز سب پر غالب جو ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، جس کے سامنے ساری مخلوقات جھکی ہوئی ہیں۔ الحکیم کمال حکمت والا ہے، وہ اپنے امر اور تمام کاموں میں کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو تاکہ روشن دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فَلَمَّا رَآهَا پھر جب اس نے اسے دیکھا، تَهْتَزُّ کہ وہ حرکت کرتی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا تو پیٹھ پھیر کر لوٹا، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک تیز رفتار سانپ کی شکل میں بدل گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عصا تیز رفتار سانپ کی طرح رینگ رہا ہے تو بری طرح ڈر گئے اور بشری تقاضے کے مطابق خوف سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر تک نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اپنے ہاتھ کی چیز کے بارے میں بھی غیبی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، یعنی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ سانپ کو دیکھ کر ڈرو نہیں، یقیناً رسول ہمارے پاس ڈرا نہیں کرتے۔ پیغمبروں کو کوئی امر خوف زدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تمام مقامات خوف اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق درج ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غیر اللہ سے ڈرے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی قرب اور اس سے ہم کلامی کے موقع پر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔